commercial breaks. ویلکم بیک. اربوں روپے کی کرپشن کی پرسپشن اور بقول فیض پھر ہم ہی قتل ہوا ہے یارو چلو. عوام کا یہی حال ہے. معلوم صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں اربوں روپے کے کیسز آپ نے اپنی رپورٹ میں بتائیں. ایون او جی ڈی سی ایل میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ملٹی ملین ڈالر سکیم ہے. میں نہیں کہہ رہی, میڈیا کہہ رہی ہے, میں تو صرف کوٹ کر رہی ہوں میڈیا سے جو رپورٹس آئی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس کو بیک اپ کر سکتی ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں. میں نے جان پوچھ کے یہی کہا ہے کہ یہ میڈیا کی ایلیگیشنز ہیں, آپ کلیئر کریں, کیونکہ جب آپ کلیئر نہیں کرتے تو پھر یہ سچ سمجھی جاتی ہیں اور پھر یہ ایلیگیشنز نہیں رہتی, پھر عوام یہی سمجھتی ہے کہ آپ کی یہ ایکچوئل فیکچوئل سچویشن. میں صرف یہ بھی جواب دینا چاہ رہی تھی جو پچھلے دور کی کرپشن ایز پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سیکشنز آف میڈیا سے لی ہیں آپ کی انفارمیشن. ایبسولوٹلی مین میڈیا. بیگم عابدہ حسین صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف ہے؟ نہیں, صرف ایک سیکشن سے نہیں لی ہے, سوری, اس میں ہر قسم کی میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2002 میں کہتا ہے کہ 45 بلین کی کرپشن ہے اور 2009 میں کہتا ہے کہ 195 بلین کی کرپشن ہے. تو پھر وہ 45 بلین بھی غلط ہے اور یہ 195 بلین بھی غلط ہے. اگر تب ہوا تب بھی غلط ہے اور اگر اب ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے. کام سارا یہ ہے کہ جس کا کام ہے پکڑنا وہ جا کے پکڑے. دوسرا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی جو پی ایس سی کا جو ریفرنس دیا کہ پارلیمنٹ کا میں ڈیفینیٹلی حصہ ہوں اور پی ایس سی ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, میں تو چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آپ کے خلاف بیگم عابدہ حسین صاحبہ اور صدیق الفاروق صاحب نے بھی ایک چیز مینشن کی کہ اربوں روپے کی کرپشن مشرف دور میں بھی تو کریں, پکڑے جا کے. کون آپ کو روک رہا ہے؟ پکڑے جا کے. اگر آپ کے پاس پروف ہے جا کے پکڑے. کون روک رہا ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ میڈیا میں اگر آپ کے گورنمنٹ پہ آ رہی ہے تو آپ کا کام ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے یا آر کریں یا پار کریں, ختم کریں نا اس ایشو کو. ماروی میمن نے ایک بڑا یعنی اچھا طریقہ اختیار کیا ہے, موقع دیا ہے اپنی طرف سے ان ہمبل کیپیسٹی کہ جناب یہ ایلیگیشنز ہیں, انہوں نے کمپائل کیے ہیں, کلیکٹیو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, آپ ذرا انکوائری کر لیں. میں یہ عرض کروں گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر پہلے اگر غلطی ہو تو آڈٹ پیرا بنتا ہے, وہ اگر سیٹل نہ ہو تو پیرا 2 بنتا ہے, وہ بھی سیٹل نہ ہو تو پیرا 3 بنتا ہے, پھر بھی سیٹل نہ ہو تو وہ کیس جو ہے مس اپروپریشن سیٹلمنٹ میں ڈی ایس سیز جو بیٹھتی ہیں وہ ملی بھگت ہے اکثر سیٹل ہو وہ پھر ریفر ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جب ان کو بلاتی ہے پھر دیکھتی ہے جہاں کرپشن یا مس اپروپریشن نظر آتی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ یہ پیسے پے کرو. وہ نہ کریں تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتی ہے. ڈفرینٹ قسم کی ہیں, جیسے واٹر اینڈ پاور منسٹری میں ایک ہے پاور جنریشن کمپنی جینکو, اس کو جو ہے $200 ملین کی جو ہے فرنس آئل سٹیل ہو رہا ہے, اس کی کرپشن. اب آپ بتا دیں کہ یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے. مطلب جب تک یہ, میرا پوائنٹ یہ کہ جب تک یہ میڈیا میں آتی نہیں, you cannot blame a certain segment of media. بیگم عابدہ حسین صاحبہ, یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو پرسیپشن ہے وہ شاید میڈیا کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ایلیگیشنز آف کرپشن لگتی ہیں ان کو کلیریفائی شاید صحیح طرح سے نہیں کر سک رہی. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوری عمل کی قائل ہے, تو اس لیے جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع ملے. اب اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ بھی شاید اتفاق کریں گے کہ میڈیا کے کچھ ہمارے ہیں نمایاں شخصیات جنہوں نے, ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو رہنا, وہ آبجیکٹیوٹی ترک کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے دفاع میں اپنا رد عمل ظاہر کرے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اتنے نان آبجیکٹیو ہو گئے ہیں, پرسنل ہو گئے ہیں, ان کے میڈیا میں ہم حصہ نہیں لیں گے. ہم اپنی we will not lend ourselves ان کے جو پروگرامز ہیں اس میں, یا ہم وہاں پہ آپیڈ پیسز نہیں لکھیں گے. بیگم صاحبہ, یہ آپ سمجھتی ہیں اس فیصلے سے جو پرسیپشن ایک حکومت کی بن رہی ہے, کرپشن کے الزامات لگتے ہیں, ان کی کلیریفیکیشن ایفیکٹیولی اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. دیکھیے, یہ کرپشن کی پرسیپشن جو ہے یہ میں نے ابتدا میں بھی بات کی تھی کہ یہ ہر حکومت سے اٹیچ ہوئی ہے. جیسے کہ ماروی میمن نے کہا ہے کہ جی ہم نے کچھ الزامات, ایلیگیشنز ہیں, تو آپ ان ایلیگیشنز کا اب ہمیں پروو کریں, کنونس کریں کہ یہ ہماری ایلیگیشنز فالس ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ بالکل وہ اپنے
ہر عمل کے لیے جواب دہ ہر وقت ٹھہرے. عدالت جو ہے وہ بھی موجود ہے, میڈیا بھی موجود ہے, لیکن الٹیمیٹ جو جج ہے, الٹیمیٹ سوورن جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. اور جب ساری جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی, کاف بھی اگر اس وقت ان کا کوئی وجود ہوا, اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی قیادت میاں نواز شریف کرتے ہیں, ان کی جماعت فعال ہے, یہ ساری جماعتیں آج سے 2 سال بعد جواب دہ ہوں گی الیکٹریٹ کے سامنے. اور اگر الیکٹریٹ نے محسوس کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ بدعنوانی ہوئی ہے, تو وہ پیپلز پارٹی کے بجائے کسی اور جماعت کو اپنا ووٹ دیں گے. الٹیمیٹ سوورن, پوری انڈرپننگ جو ہے ڈیموکریٹک ایڈیفس کی, وہ یہ ہے کہ پیپل آر سوورن, پبلک از سوورن. بالکل. عابدہ حسین صاحبہ, آپ کا بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ شہر جانا میں باسپا کون ہے. اور جب ہم پروگرام میں واپس آئیں گے ایک وقفے کے بعد, تو صدیق الفاروق صاحب سے اسی پہ گفتگو جاری رکھیں گے.